پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ کانفلکٹ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اور یہ کیا کانفلکٹ بس چلتا ہی رہے گا یا کہ اس کا کوئی کنکلوژن بھی نکل کے آئے گا؟ ایکچولی اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے یہ کوئی 100 سال یا 200 سال پرانا نہیں ہے. ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہو شاید 1000 سال پہلے جانا پڑے گا, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جیوز کے ساتھ ہے. اور جیوز سے جو ایک نفرت کی جاتی تھی کئی ہزار سال پہلے بھی, اس کے ساتھ اس کا ایک لنکڈ ہے. اب وہ لنک کیا ہے آپ نے شاید سنا ہوگا یا کافی سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی ہٹلر, جب ہٹلر کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں ایک جینوسائیڈ یاد آ جاتا ہے کہ جوز کا جینوسائیڈ ہوا تھا, قتل عام ہو گیا تھا. جینوسائیڈ کا مطلب ہے قتل عام ہو گیا تھا, ان کی نسل کشی کی گئی تھی, بے تحاشا برے طریقے سے جوز کو مارا گیا تھا, یہودیوں کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں یا بس ہم کریں گے یا مریں گے. اس ٹائم دیکھیں ابھی لمٹ کراس ہوگی نا, بہت زیادہ کراس ہوگی. ابھی لمٹ کراس ہوگی کہ ایک بچے کی تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہی واز ڈرنکنگ ملک اینڈ ہیونگ اے اسٹون ان ہز ہینڈ, مطلب ہی وانٹ ٹو فائٹ. لیکن آپ ایک چیز امیجن کریں کہ 5 ملک ایک طرف اور ایک کل کا بچہ ملک نا, یعنی کل بن رہے, 1 سال بھی نہیں ہوا اس کو بنے, ٹھیک ہے, وہ فائٹ کے اندر ہے, وہ وار کے اندر ہے. تو کس کے آپ کو وننگ چانسز لگتے ہیں؟ جو 5 کنٹریز ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں. لیکن سرپرائزنگلی اسرائیل وہ جنگ جیت گیا. اچھا, یس, اسرائیل نے 5 بڑے عرب کنٹریز کو ڈیفیٹ کر دیا. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس کی بیک لابی کیا تھی, امریکہ نے سپورٹ کیا, کس نے کیا, لیکن جو بھی ہوا ایسے ہی ہے. تو ایک کانفلکٹ جو اتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے, اتنے سالوں سے چل رہا ہے, جو کہ کچھ سالوں سے نہیں بلکہ کئی 100 سالوں سے چل رہا ہے, تو اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو وار ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہوتی. ایسی بات ہی ہے. وار ہمیشہ اکانومی کو ڈیمیج کرتی ہے, سویلینز کو تنگ کرتی ہے, اس ملک کو 5-10 سال پیچھے لے جاتی ہے. وار کبھی بھی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتی. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں بات کر رہا ہوں محمد طیب اینڈ ویلکم بیک ٹو آور سیریز آف پوڈ کاسٹ. ہمارا آج کا ٹاپک آن گوئنگ کانفلکٹ ہے بٹوین اسرائیل ورسز فلسطین. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو نیوز میں سننے کو مل رہا ہوگا کہ غازہ نے اسرائیل پر بمبارڈنگ کر دی, اینڈ ناؤ اکارڈنگ ٹو اسرائیل 2200 بمبارڈنگ کی ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو غازہ وہ 5000 بمبارڈنگ ہے. بٹ اس کانفلکٹ کی کیا ریزن ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور یہ کانفلکٹ چلتا ہی رہے گا, یہ کبھی اینڈ بھی ہوگا؟ تو اسی ڈسکشن کے لیے ہمارے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سعد. اب ان کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے آج, بٹ ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیے اور اس ٹاپک پر بات کریے. اب آئیے چلتے ہیں ان کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کی کیا ریزن ہے, اور یہ کبھی کانفلکٹ اینڈ بھی ہوگا, یہ بس یہ صرف چلتا ہی رہے گا. السلام علیکم سعد بھائی, کیسی طبیعت آپ کی؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ہوں, بہتر. آپ کی تھوڑی سی طبیعت ناساز لگ رہی ہے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ, تو چلو مان لیتے ہیں. نہیں پکڑ لیتے ہیں بار بار, تو ہم آ جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو بیٹھ کے آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس کر لیا جائے. لیکن آج کا ٹاپک تو ویسے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بہت زیادہ لائم لائٹ کے اندر ہے, اور یہ چیز ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایکچولی ایشو کیا ہے, کانفلکٹ کیا ہے. ایسی بات ہے. تو آپ پہلے ہمیں بتائیے کہ یہ کانفلکٹ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, اور یہ کیا کانفلکٹ بس چلتا ہی رہے گا یا کہ اس کا کوئی کنکلوژن بھی نکل کے آئے گا؟ ایکچولی اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو کانفلکٹ ہے یہ کوئی 100 سال یا 200 سال پرانا نہیں ہے. ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہو شاید 1000 سال پہلے جانا پڑے گا, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جیوز کے ساتھ ہے. اور جیوز سے جو ایک نفرت کی جاتی تھی کئی ہزار سال پہلے بھی, اس کے ساتھ اس کا ایک لنکڈ ہے. اب وہ لنک کیا ہے آپ نے شاید سنا ہوگا یا کافی سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی ہٹلر, جب ہٹلر کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں ایک جینوسائیڈ یاد آ جاتا ہے کہ جوز کا جینوسائیڈ ہوا تھا, قتل عام ہو گیا تھا. جینوسائیڈ کا مطلب ہے قتل عام ہو گیا تھا, ان کی نسل کشی کی گئی تھی, بے تحاشا برے طریقے سے جوز کو مارا گیا تھا, یہودیوں کو. جوز کا مطلب یہودی. ایکسپلین اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. لیکن آپ اگر تھوڑی ہسٹری میں جاتے ہیں تو جوز اور کرسچنس ان کے بلیفس آپس میں نا کانٹراڈکٹ کر جاتے ہیں. کئی کرسچنس کا یہ ماننا تھا کہ جو ہمارے جیزس کرائسٹ ہیں, مطلب کہ جو کرسچنس کا بلیف ہے کہ جیزس کرائسٹ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ جوئش فیملی میں پیدا ہوئے تھے, یہ ان کا ماننا ہے. اور کئی جیوز نے کوشش کی تھی ان کے فیملی میں کہ ان کو
اسیسینیٹ کر دیا جائے یا ان کو قتل کروا دیا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے. یہ ایک کانسیپٹ تھا جو کہ اس ٹائم کے عیسائیوں کے یعنی کرسچنس کے دماغ میں نا پل رہا تھا, اڈاپٹ کر لیا تھا انہوں نے اس کانسیپٹ کو. اور آہستہ 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 یہ جب کروسیڈز ہوئے تھے, آج سے آپ کہہ سکتے ہیں 1000 سال پہلے, کروسیڈز کی ہم بہت زیادہ ہسٹری کے اندر نہیں جاتے کیونکہ وہ پھر بہت بڑی ڈسکشن ہو جائے گی. کروسیڈز کیا تھے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی ایک جنگ تھی, ٹھیک ہے. سو اس کروسیڈز کے اندر جوز کو بہت برے طریقے سے مارا گیا تھا. اچھا, جوز کے ساتھ جو نفرت ہے نا, وہ نفرت بہت زیادہ پروان چڑھتی رہی, بڑھتی رہی, پھیلتی پھولتی رہی, یہاں تک بھی کلیم کیا جاتا رہا بہت سے کرسچنس کے تھرو کہ ایون کہ جو جوز ہیں وہ ہیومن سیکریفائس تک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بہت سے ریلیجیس ریچولس کے اندر. یعنی ان کی کوئی ایسی تقریبات ہوتی ہیں جن کے اندر ایون وہ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ ہیومن جو بیبیز ہوتے ہیں ان کو بھی سیکریفائس کرتے ہیں, ہیومن بلڈ تک وہ ہیومن بلڈ تک وہ کنزیوم کرتے ہیں. اب یہ سارے کلیمز ہیں, یہ کس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے, لیکن یہ ایک بلیف تھا جو جوز کے ساتھ نفرت کی وجہ بنا. اور یہ آج تک بہت سے لوگوں کا, بہت سے کرسچنس کا خاص طور پہ بلیو ہے اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں, اور یہ نفرت کی وجہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں ان کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جوز کی. تو جو جورزم ہے وہ کیا چیز ہے, اور ان کو کب خیال آیا کہ ان کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنانی چاہیے, ایک سیپریٹ کنٹری بنانی چاہیے, اور وہ ادھر سارے اکٹھے ہوں گے؟ اچھا, ایک آسٹریو ہنگیرین جرنلسٹ تھے, ان کا نام تھا تھیوڈور ہیزل, ٹھیک ہے. 1896 میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1896 کے اندر نا ایک آئیڈیالوجی انہوں نے دی جس کا زائونزم بھی اس کو شاید کہتے تھے, زائونزم اس کو کہتے ہیں بیسیکلی, کہ زائونزم کا ایک کانسیپٹ دیا, اور وہ یہ تھا کہ جوز کی ایک سیپریٹ لینڈ ہونی چاہیے جہاں پہ ان کو ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کی اجازت ہو, جہاں پہ وہ اپنی عبادات کر سکتے ہوں, جہاں پہ وہ فریڈم کے ساتھ رہ سکتے ہوں. اور یہ ایک 1896 آئی گیس یہی فگر تھا ہسٹوریکل. اس کے اندر اس تھیوڈور ہیزل نے ایک کانسیپٹ دیا تھا, اور یہ آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ ہے. اگر ہم پیلسٹائن اور جوز کے بارے میں بات کریں تو یہ جوز کب آئے تھے پیلسٹائن, اور یہ کیا ان کا سارے سینیریو تھا؟ اچھا, اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو تقریباً 1880s یا 1881 کے اندر ایک بہت بڑے لارج اسکیل کے اوپر آپ کہہ سکتے ہو مائگریشن ہوئی تھی پیلسٹائن کے اندر جیوز کی. بٹ وائی پیلسٹائن؟ وہ کسی اور بھی جگہ جا سکتے, انہوں نے پیلسٹائن ہی کیوں چوز کیا؟ اچھا دیکھیں, جب آپ نے مائگریٹ کرنا ہوتا ہے نا تو ایک چیز یاد رکھیں, اپنے گھر کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا. ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. اور آپ مائگریٹ ہو کے کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جہاں پہ آپ پیس یا کمفرٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, یا کوئی ریزن ڈھونڈ رہے ہوتے ہو وہاں پہ مائگریٹ ہونے کی, ٹھیک ہے, ہجرت کرنے کی یا شفٹ ہونے کی. اور وہ سب سے بڑی وجہ اس ٹائم کے اندر تھی, وہ آج کل تو ہائی رائز بن گئے, اچھی کالونیز بن گئی, اس ٹائم پہ تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اس ٹائم پہ جو سب سے بڑی کاز تھی جوز کی وہ یہ تھی کہ وہ جیروسلم تھا, کیونکہ وہ ان کی ایک ہولی پلیس ہے. تو پیلسٹائن کے اندر ہی جیروسلم تھا. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. تو جیروسلم تک, کیونکہ وہاں پہ ان کی عبادت گاہیں بھی ہیں اور موسٹ سیکرڈ پلیس ہے ان کی, اور تو وہاں پہ امیگریٹ کرنے کی یا مائگریشن کرنے کی یا ہجرت کرنے کی جو وجہ تھی وہ پیلسٹائن کے اندر وہ یہ تھی کہ ہم اپنی عبادت گاہ کے زیادہ سے زیادہ قریب جا سکیں, جو کہ ہماری بہت زیادہ سیکرڈ جگہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو پیلسٹائن تھا وہ ایک پورا کنٹری تھا تب, یا ایک کوئی اسٹیٹ تھا یا کوئی کالونی تھا تب, وہ کیا تھا؟ پیلسٹائن بیسیکلی ایک لینڈ تھا, ایک پیس آف لینڈ تھا جو اس ٹائم پہ اوٹومن امپائر کے انڈر آتا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک امپائر کا حصہ تھا. اوٹومن امپائر اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا, ٹھیک ہے, جو سب سے بڑی سلطنت جانی جاتی تھی اس ٹائم کی سب سے بڑی سلطنت تھی, سلطنت عثمانیہ, اس کا ایک حصہ تھا. تو یہاں تک تو سب صحیح جا رہا ہے. تو یہ کیا کانفلکٹ ارائز ہوا جو پیلسٹائن اور اسرائیل یا جوز کے بارے میں, ابھی تو پیلسٹائن اسرائیل نہیں بنا, تو کیا کانفلکٹ آیا تھا, کس طرح ارائز ہوا, اور مطلب یہ شروعات کب سے ہوئی اور کدھر سے اسٹارٹ ہوئی؟ 1995 میں جب ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ گورے جو ہیں وہ بڑے چلاک ہیں اور بڑے ہوشیار ہیں اور گوروں سے بچ کے رہنا چاہیے, although کہ ہم ان کو کاپی کرتے ہیں ڈریسنگ میں کیا اور ویسے فوڈ میں کیا اور باقی چیزوں میں اڈاپٹ کرتے ہیں. سیڈ ریئلٹی آف آور سوسائٹی, سیڈ ریئلٹی. ہم نے بھی ابھی گوروں والی ڈریسنگ کی ہوئی ہے, لیکن ایسی بات ہی ہے. لیکن گورے جو ہے نا وہ آپ سے ایک قدم آگے ہی چل رہے ہوتے ہیں. ایسی بات ہی ہے. اچھا, یہ بڑے مزے کا کہوں یا ایک سیڈ کہوں یا برٹش کی ایک اسکیم کہوں, جب
15 کے اندر ورلڈ وار 1 شروع ہوئی نا, تو برٹنز نے, ٹھیک ہے, برٹش نے 3 قسم کی ڈیلز کی, ٹھیک ہے, عثمان امپائر کے خلاف, کیونکہ اس ٹائم پہ فرانس, برٹش اور عربس یہ مل کے عثمان امپائر کو, یعنی کہ اس ٹائم کی سلطنت عثمانیہ کو ڈیفیٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی مونوپولی کو توڑنا چاہ رہے تھے. تو اس ٹائم پہ برٹنز نے ڈیل بنائی 3 قسم کی. پہلی ڈیل انہوں نے عرب سے بنائی, ٹھیک ہے, اس ٹائم کے جو عرب تھے. دوسری ڈیل انہوں نے بنائی جیوز کے ساتھ بنائی, اور تیسری جو ڈیل انہوں نے بنائی وہ بنائی انہوں نے ایک سیکرٹ ڈیل, وہ بنائی تھی فرانس کے ساتھ. نائس. تو یہ کیا ڈیلز تھی؟ ہاں, اب یہ ڈیلز کیا تھی بیسیکلی, اب یہ تھا کہ لالچ. برٹنز نے عرب کو یہ لالچ دی کہ اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں عثمان امپائر کو ڈیفیٹ کرنے میں, تو ہم آپ کو پیلسٹائن کا پورا ایریا, پورا علاقہ, پورا لینڈ دے دیں گے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو کانسیپٹ ہے یونیفائڈ عرب, یعنی کہ پورے عرب کے اوپر ایک ہی حکمرانی ہو اور ایک ہی بندے کی سلطنت ہو اور وہ یونیفائڈ ہو, وہ آپ کا خواب پورا ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے جو ڈیل بنائی وہ جوز کے ساتھ بنائی, اور وہ یہ تھی کہ آپ کو ہم ایک سیپریٹ ملک, ایک سیپریٹ آئیڈینٹی, ایک سیپریٹ کنٹری بنا کے دیں گے, جو کہ مطلب جوز کا ایک خواب تھا کہ ہمیں جو ہے عبادت کی جگہ ملے, فریڈم ملے, ہمیں ہمارا جینوسائیڈ نہ ہو سکے. وہ اپنی جگہ پہ ایک قسم کا ٹھیک سوچ رکھ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹیبل ہیں. اور تیسری ایک سیکرٹ ڈیل تھی, اور وہ جو سیکرٹ ڈیل تھی وہ بنائی انہوں نے فرانس کے ساتھ. اور وہ کیا تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ ڈیلز تو بنا لی ہیں لیکن ایکچوئل ڈیل ہماری آپ کے ساتھ ہے. اچھا جی, یعنی برٹنس کی فرانس کے ساتھ ہے, فرینچ پیپل کے ساتھ, کہ آدھا مڈل ایسٹ آپ رکھو گے جب ہم عثمان کو ہرا دیں گے, اور آدھا ہم رکھیں گے, اور ہم اپنے اپنے ایریاز کی کولونائزیشن کریں گے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا وہی جس کا ڈر تھا کہ جب عثمان امپائر کا فال ہوا اور جب اقتدار میں یا پاور میں برٹنز آئے, تو انہوں نے پھر وہی کیا کہ فرانس کے ساتھ ڈیل کو کنٹینیو رکھا, عرب کو بھی سائڈ پہ کر دیا اور جوز کو بھی سائڈ پہ کر دیا, اور پیلسٹائن کا پورا علاقہ برٹنز نے اپنے پاس رکھ لیا, یعنی برٹش امپائر نے اپنے پاس رکھ لیا سارے کا سارا پیلسٹائن. صحیح ہو گیا, مطلب سب سے بات وغیرہ کر کے, ڈیل وغیرہ کر کے, ایٹ دا اینڈ انہوں نے اپنا گھر بسا لیا. برٹش اور برٹش ایسی بات ہی ہے. تو جب بھی ہم جوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ایک مائنڈ میں ایک چیز پاپ اپ ہوتی ہے جو کہ ہے ہٹلر. تو کیا جوز اور ہٹلر کا کنیکشن کیا چاہیے؟ اچھا, جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہوئی تھی نا, تو اسی وقت ہی ہٹلر کا وہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ اقتدار ملا تھا, یا وہ پاور میں آ گیا تھا. ایسی بات ہے. اور جب وہ پاور میں آیا تھا تو اس نے جو جینوسائیڈ کیا تھا وہ تو ورلڈ فیمس ہے نا, بچے بچے کو پتہ ہے کہ جیوز کا جینوسائیڈ کس طرح ہٹلر نے کیا تھا. اس کی بہت سی پرسنل ریزنز بھی تھیں, بہت سی اس کی تھیوریز بھی تھیں جو وہ جیوز کے خلاف کرنے پہ مجبور تھا کہ اس نے جینوسائیڈ کیا ہی کیا. وہ ایسے تھا کہ اس ٹائم پہ جو جرمنی تھا اس کا انفلوئنس پورے یورپ کے اوپر آ گیا تھا ہٹلر کی وجہ سے. ایسی بات ہے. اب بہت سے جیوز جو ہیں وہ یورپ کے اندر رہتے تھے, اب ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں جائیں. تو بہت سے جو جیوز ہیں وہ بھاگ کے آپ کہہ سکتے یو ایس اے چلے گئے, یعنی امریکہ چلے گئے, یونائٹیڈ اسٹیٹس چلے گئے, اور کچھ جگہ چلے گئے. زیادہ تعداد میں بات کروں گا, ویسے تو کچھ فیملیز اگر کہیں رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے. مطلب وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ اپنے ڈیوائڈ ہو کے گئے تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہاں, تو جو زیادہ تر گئے وہ امریکہ والی سائڈ پہ چلے گئے, اور یا پھر وہ آگے پیلسٹائن. اور پیلسٹائن کیوں آئے؟ کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی جوز موجود تھے. اب جوز موجود تھے اور ان کی عبادت گاہیں بھی وہیں پہ تھی. ٹھیک ہے, تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ پیلسٹائن کے اندر جوز آنے لگ گئے. اور جب وہ ایک سنگل جگہ کے اوپر یعنی پیلسٹائن کے اندر وہ اکٹھے ہونے لگ گئے اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ایک گروپ آف پیپل بننے لگ گیا, تو اسی ٹائم انہوں نے سوچا کہ وائی ناٹ ہم ایک لبریشن موومنٹ کا آغاز کریں, ہم ایک جوئش لبریشن جو ہے وہ اس کی ایک آرگنائزیشن بنائیں, اور ہم اپنا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک جوز کے لیے ڈفرینٹ کنٹری ہونا چاہیے اس کی ہم آغاز کریں, اس کو ہم ایکسپینڈ کرنے کی طرف آئیں. اور ویسے آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جب برٹش کی حکومت تھی یعنی برٹش امپائر تھی تو یہ ایز اے ریفیوجی آئے تھے. ایسی بات ہے. جب ہٹلر ان کو مار کے نکال رہا تھا تو جیوز جو ہے وہ سمپتھی لے کر بہت ہی بری حالت کے اندر پیلسٹائن آئے تھے. اور اب اسی پیلسٹائن جس کی آپ کہہ سکتے ہیں مدر لینڈ نے ان کو جگہ دی, ان کو شیلٹر دیا, اسی کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. 1940s کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس ٹائم انہوں نے اپنی موومنٹس بھی شروع کر دی تھیں. جب پیلسٹائن نے دیکھا, آپ کی بات یہاں پہ کٹ ہوگی, جب پیلسٹائن نے دیکھا کہ انہوں نے موومنٹ شروع کر دی, دین ایٹ دا سیم ٹائم
فلسطینیوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم بھی اپنی لبریشن موومنٹ شروع کریں, انہوں نے بھی لبریشن موومنٹ شروع کر. اب ان دونوں کی لبریشن موومنٹ اکٹھی سٹارٹ ہوگی فار ڈفرینٹ اسٹیٹ یا پراپر اسٹیٹ. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی کنٹری نہیں تھے, کنٹری کا پارٹ نہیں تھے یہ, تو ایک صرف ایک جگہ تھی اور کالونی ایک ٹائپ کا کہہ لیں وہ تھی, اور اس میں فلسطین جو فلسطائن ہے وہ لوگ رہتے تھے, انہوں نے جیوز کو جگہ دی, اور جیسے ہی جیوز ادھر آئے انہوں نے میجورٹی ان کی زیادہ ہوگی, اور انہوں نے کہا جی آپ لوگ کدھر ہو, ہم آگے, ہم زیادہ ہو گئے, ہمیں اپنا آپ الگ سے اسٹیٹ دو. یہ زیادہ ہونے کی یا اس طرح کی بات تو نہیں ہے, الدو کہ ہاں پہلے سے بہت زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ مائگریٹ کر کے آگے تھے اور ان کا ایک گروپ, ایک ایتھنک گروپ بن گیا تھا. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں, پھر ہوا ایسا تھا کہ جب یہ موومنٹ چلی نا تو جو برٹنس تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ برٹش امپائر بھی کمزور ہوتی گئی, کیونکہ ظلم کی ایک عمر ہوتی ہے نا, آہستہ آہستہ پھر وہ بھی تھک جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آخر میں وینش ہی ہونا ہوتا ہے. تو ہوا ایسے تھا کہ برٹش امپائر نے 1948 میں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, لیکن اس سے پہلے 1947 کے اندر, بلکہ میں اس طرح کہوں گا کہ 1948 میں جب اس نے ہاتھ کھڑے کیے تھے وہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی سولوشن نہیں لا سکتا, آپ لوگ اس لینڈ میں جو اسرائیل نے رکھنا ہے, یعنی اس ٹائم کے جوز نے رکھنا ہے, اس ٹائم پہ تو نام ایگزسٹ نہیں کرتا تھا نا, اس ٹائم پہ جوز نے جو لینڈ رکھنا ہے وہ رکھے, جو مسلمز نے رکھنا ہے وہ رکھیں, اور ہم یہاں سے وہی ہمیشہ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگوں کی آپ لوگ جانو ہم لوگ جا رہے ہیں. جیسے پاکستان کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا, جب وہ یہاں سے گئے تھے تو کوئی پراپر باؤنڈریز ڈیفائن کر کے اس لحاظ سے نہیں گئے تھے جس لحاظ سے کرنی چاہیے تھی, باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا چاہیے تھا نا, کہ ہم ایک اچھی اینڈنگ کر کے یہاں سے نکلیں. ایسا کبھی بھی نہیں تھا, وہ چاہتے تھے کہ ایک کیوس کے اندر, ایک ڈسٹربنس کے اندر جو ہے نا وہ پارٹیشن ہو کے جائے. اور جب یہ یو این نے دیکھا, ہاں ڈیفینیٹلی, اور یہی لابی ہوتی ہے, یہی تو کانسپرنسی ہوتی ہے نا. اچھا, جب یو این نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ایسے تو پارٹیشن ہم نہیں کر سکتے, تو یو این بیچ میں انوالو ہوا. پھر 1947 میں یو این نے باؤنڈریز ڈیفائن کی, اور اس میں 55% آج کا جو پیلسٹائن ہے اس کا ایریا جوز کے حوالے کیا گیا, ٹھیک ہے, اور 45% مسلمس کے حوالے کیا گیا. اب اس میں ایک اور مزے کی چیز ہے, اب آپ کے ذہن میں کوشچن ریز ہوگا کہ وٹ اباؤٹ جیروسلم. ایسی بات ہے کیونکہ وہ ایک ایسی واحد عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ, وہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پہ مسلمس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذبات بڑے وہاں پہ مسجد اقصیٰ ہونے کی وجہ سے, اور بھی 2-3 ریزنس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. ایموشنل اٹیچمنٹس بھی ہیں, جیوز کی بھی ہیں اور کرسچنس کی بھی ہیں. اب یہ 3 جو مین دنیا میں ریلیجنس ہیں, جو اسٹرانگسٹ ریلیجنز آپ کہہ سکتے ہو, ہے ان کی تو جتنی اسپرچول وہاں پہ سائٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو اب اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اگر جوز کریں گے تو مسلمس کو ایشو, مسلمس کریں گے جوز کو ایشو, جوز اگر یہ دونوں کریں گے تو کرسچنس کو ایشو ہو جائے گا. تو وہاں پہ یو این نے کہا تھا, یعنی یونائٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ اس کو انٹرنیشنلی کنٹرول کیا جائے گا, انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہاں پہ سیکورٹیز آئیں گی, فورسز آئیں گی, اور وہ اس کو انٹرنیشنلی کنٹرول کریں گے. تو یہ ایک پارٹیشن پلان یو این نے دیا تھا 1947 کے اندر کہ دس از دا ریزن, دس از دا آئی ووڈ سے کہ پلان, ناٹ ریزن, دس از دا پلان کہ آپ اس طریقے سے ایک پارٹیشن کر سکتے ہو 2 کانفلکٹڈ قسم کی اسٹیٹس کے درمیان میں, اور یہ سولوشن. تو بٹ اس ٹائم پہ پیلسٹائن نے کچھ بولا نہیں تھا کہ ان کو انہوں نے ریفیوجی کی جگہ دی, ریفیوجی ہو کے آئے تھے نا, اب ان کو جگہ دی ہے رہنے کے لیے, اور 55% حصہ انہیں دے رہے اور صرف 45% ہمیں مل رہا ہے. بالکل, یہ اسرائیل نے تو ایکسیپٹ کرنا ہی تھا, کیونکہ جو اسرائیل ہے ان کی وہ تو فریم میں ہی کہیں نہیں آ رہا تھا نا. اسرائیل تو فریم میں نہیں تھا, وہ تو خوش تھے کہ ہمیں کچھ بھی مل جائے, ہمیں لینڈ مل جائے. ان کے پاس تو لینڈ نہیں تھا. اصل مسئلہ تو پیلسٹائن کا تھا, کیونکہ پیلسٹائن کے لینڈ کے اوپر جیوز آئے تھے. دیکھیں نا, فلسطین کے لینڈ کے اوپر جیوز آئے تھے. یعنی کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل ایسے دے دیتا ہوں کہ ایک 10 کنال کا گھر لیا ہو, فارم ہاؤس لے لیا ایک بندے نے, اور اس نے اپنے پاس کچھ بیمار, مزدور, غریب قسم کے لوگوں کو جگہ دے دی ہو, لاچار لوگوں کو, کہ آپ آ جاؤ, آپ کے حالات خراب ہیں, کچھ عرصے کے لیے ہمارے اس گھر میں آپ رہو, کھانا پینا کرو, شیلٹر مل جائے گا آپ کو. اور بعد میں ہوا ایسے کہ کچھ مہینوں بعد وہی بندہ کہے کہ بھائی یہ 45% گھر آپ رکھو, 55 میں رکھوں گا. تو یہ تو کامن سینس ہی نہیں بنتی نا, لڑائی والی بات ہے نا, اور یہی وہ کانفلکٹ تھا, ٹھیک ہے. اور پیلسٹائن یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو جگہ کیوں دیں, ہم اپنا لینڈ, اپنا فلسطین کا جو مدر لینڈ ہے جہاں پہ ہماری اینسسٹرز کی قبریں ہیں, جو اینسسٹرز ہمارے گو کے گزرے, ہم کس بیس کے اوپر جوز کو یہ دیں؟ کوئی ریزن نہیں بنتا. ایسی بات ہے, ٹھیک ہے. ان کے نزدیک جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا
کہ یہ برٹش کی ایک لابی ہے اور یہ دوبارہ سے کولونائزیشن کرنے کے لیے اپنی کالونی بنانے کے لیے جیوز کو یہاں پہ اسٹرانگ کر. اور ہوا ایسے تھا کہ پھر یہ چیز عرب سے تو برداشت نہیں ہوئی, کیونکہ اس ٹائم تک نا ایسا نہیں تھا کہ پیلسٹین کی اپنی گورنمنٹ, کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, کوئی بھی نہیں تھی, کوئی حکومت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اس ٹائم پہ عرب کنٹریز تھے اور عرب کنٹریز کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اتنا امپورٹنٹ لینڈ کس طرح دے دیں جیوز کو. ایسی بات ہے. تو 1948 میں ہی جب اسرائیل بنا تو 1948 میں ہی 5 بڑے عرب کنٹریز نے مل کے حملہ کر دیا, اٹیک کر دیا اسرائیل کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اٹیک کرنے کے بعد اچھی خاصی ایک کانفلکٹ ہوا, جنگ ہوئی, اور جیوز کو ایک بات پتا تھی کہ ہمیں بہت مشکل سے لینڈ ملا. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر آج ہم نے یہ لینڈ واپس کر دیا یا ہم اس جنگ میں ہار گئے تو دوبارہ ہمیں کبھی لینڈ نہیں ملے. ایسی بات ہے. ہمارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی جسے ہم سرچ کر سکیں. لیکن آپ ایک چیز امیجن کریں کہ 5 ملک ایک طرف اور ایک کل کا بچہ ملک نا, یعنی کل بن رہا ہے, 1 سال بھی نہیں ہوا اس کو بنے. ٹھیک ہے. وہ فائٹ کے اندر ہے, وہ وار کے اندر ہے. تو کس کے آپ کو وننگ چانسز لگتے ہیں؟ جو 5 کنٹریز ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں. لیکن سرپرائزنگلی اسرائیل وہ جنگ جیت گیا. اچھا. یس. اسرائیل نے 5 بڑے عرب کنٹریز کو ڈیفیٹ کر دیا. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس کی بیک لابی کیا تھی, امریکہ نے سپورٹ کیا, کس نے کیا, لیکن جو بھی ہوا. اب ایکچوئل بات یہ ہے, گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ جب یہ وار اینڈ ہوئی تو اسرائیل نے جیروسلم, یا میں کہوں کہ ویسٹ پارٹ آف پیلسٹائن جو ہے, اس کو اچھا خاصا آکوپائی کر لیا. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک وار ہو گئی تھی تو ایجپٹ بھی انوالو تھا, جارڈن بھی انوالو تھا. ایجپٹ نے جو آپ کی غازہ اسٹرپ ہے, اس کو غازہ اسٹرپ کو ہم آگے ایکسپلین کریں گے کہ وہ ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے. غازہ اسٹرپ کو فی الحال ایک پیس آف لینڈ آپ کنسیڈر کر لیں. غازہ اسٹرپ کو انہوں نے جو ہے نا وہ آکوپائی کر لیا ایجپٹ نے. جارڈن نے جو ہے وہ ویسٹ بینک کو آکوپائی کر لیا. تو ایون جو پیلسٹینینز رہ رہے تھے, جن کا مدر لینڈ تھا, وہ کدھر گئے؟ 7 لاکھ. ایک وار چل رہی ہے اور جو ایک نیو بورن کنٹری ہے ایک طرح کی, وہ 5 کنٹری سے لڑ بھی رہی ہے اور اس کے ساتھ اپنا لینڈ بھی بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ آکوپائی کرتی جا رہی ہے, لینڈ آکوپائی کرتی جا رہی ہے, اچھا خاصا کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب, یا افسوس کی بات میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ 7 لاکھ فلسطینی وہ کدھر جائیں. ایسی بات ہی ہے. کیونکہ ایک طرف تو ایجپٹ نے غازہ اسٹرپ اٹھا لی, بیچ میں اسرائیل آ گیا, ایک طرف سے جارڈن آ گیا, جارڈن نے اپنا ویسٹ بینک کو بھی آگے ہم ایکسپلین کریں گے ویسٹ بینک کیا ہے, اس کو آکوپائی کر لیا. تو اب وہ فلسطینی کدھر جائیں, وہ جو پیلسٹینین سٹیزنز ہیں وہ کدھر جائیں, جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بیچارے اس وار کی وجہ سے اپنے ہی ملک میں ریفیوجی بن گئے. تو یہ تو بہت بڑی ڈیفیٹ کی بات ہے فلسطینیوں کے لیے کہ وار کا حصہ نہ بنتے ہوئے بھی وار کا حصہ بن گئے, اور جو ان کا لینڈ تھا وہ بھی انہوں نے دے دیا. اچھا, اس سے زیادہ شاکنگ بات کیا ہے, یہ کانفلکٹ یہاں تک نہیں رکا. ویسے یہ جو پہلا کانفلکٹ تھا 1948 کا, اس کو آپ کہہ سکتے ہو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ وار آف اسرائیل پیلسٹائن یا پیلسٹائن اسرائیل. اس کے بعد سیکنڈ وار بھی ہوئی. اچھا. وہ ہوئی 1967 میں, کیونکہ عرب جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک, اس کو انہوں نے 5 ممالک, اس نے 5 اسلامی ممالک کو ڈیفیٹ بھی کر دیا اور آکوپائی بھی کر لیا مزید لینڈ. ایسی بات ہے. اب وہ اس جگہ وہ رہ رہے ہیں جس جگہ وہ ریفیوجی بن کے آئے تھے, ہاں, اس ہی ملک کو, اب تو ملک بن گیا نا, فلسطین بن گیا, اور اسی کو انہوں نے ریفیوجی بنا کے رکھ دیا. ایسے ہی ہے. اب اس میں 1967 میں جب وار ہوتی ہے, ایک دوبارہ وار چھیڑ دی جاتی ہے اور تقریباً 6 دن تک یہ وار رہتی ہے. اب دوبارہ پھر کیا ہوگا, سرپرائزنگلی وہی ہونا ہے جو پہلے ہوا تھا. ایسی بات ہے. اسرائیل دوبارہ یہ وار جیتتا ہے, لیکن اس دفعہ جب جیتتا ہے تو مزید لینڈ آکوپائی کر کے جیتتا ہے, مطلب اپنی ٹیریٹری اور بڑی کر لیتا ہے. اس دفعہ تو غازہ اسٹرپ بھی ایجپٹ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا پورشن ایجپٹ کا, یعنی مصر کا بہت بڑا ریجن بھی جو ہے نا وہ ون کر لیتا ہے آپ کا اسرائیل. اور جو ویسٹ بینک جو جارڈن نے آپ سے جو ہے نا وہ آکوپائی کیا ہوتا ہے, وہ بھی واپس لے لیتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے یا جو بھی کر لیتا ہے. تو آپ کا جو اسرائیل ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا لینڈ آکوپائی کر لیتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں رہتا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہاؤ آر دے وننگ بیسیکلی. مطلب وہ انہوں نے ایک کنسیپٹ لے کے شروع سے چل رہے ہیں. پہلے انہوں نے کنسیپٹ لیا کہ ہم نے ایک اپنا کنٹری بنانی ہے, ایک اپنا نام بنانا ہے دنیا, اور اس کے بعد جو بھی ہم سے لڑنے آئے گا ہم ان کی جگہ کیپچر کر لیں گے.
یہ تو ہے ان کی کافی ان کے لیے کافی اچھی اسٹریٹجی، بٹ فلسطینیوں کے لیے جو فلسطین ہے ان کے لیے تو کہہ لیں کہ بہت بری بات ہے نا. ڈیفینیٹ سی بات ہے. اب کیا ہو سکتا ہے، ایک عام سٹیزن یا ایک عام سویلین وہ بیچارہ کدھر جائے؟ جس کا وار سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اس کا افیکٹ ہی ہوا، جس کا وار سے تعلق ہے وہ بھی افیکٹ ہی ہوا. تو الٹیمیٹلی پیلسٹینینس کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا، یہ جتنی بھی وارز ہیں، جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ان سب میں. تو اس کے بعد جو فلسطین تھا اس کے بعد کچھ بچا، کوئی لینڈ وغیرہ بچا، یا سب کچھ اسرائیل نے آکوپائی کر لیا؟ نہیں، کچھ اسٹرپس یا کچھ لینڈز یا کچھ ٹیریٹریز ایسی تھیں جو کہ اسرائیل سارے کا سارا تو نہیں کیپچر کر سکا، لیکن وہ بہت پیس آف لینڈ یا چنکس آف لینڈس تھے. ٹھیک ہے، مطلب زیادہ تر انہوں نے کیپچر کر لیا تھا تب تک. ہاں ٹھیک ہے، کافی حد تک. تو مجھے اس کے بارے میں ایک ہمارے پاس ٹرم آتی ہے پی ایل او، اس کے بارے میں بتائیے کہ واٹ از پی ایل او. اچھا، تو یہ جو پی ایل او کی ٹرم ہے یہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن، ٹھیک ہے. یہ ایک لبریشن تھی، ایک موومنٹ تھی 1964 میں جو فلسطینیوں نے شروع کی، اور یہ تھی کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے ایک موومنٹ شروع کر رہے ہیں. اچھا، شروع میں اسٹارٹنگ میں اس کو یو ایس نے اور اسرائیل نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کلیم کروا دیا. اچھا جی، کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، اچھا بندوق کے زور کے اوپر یہ کام کروانا چاہتے ہیں یا لینڈ واپس اپنا لینا چاہتے ہیں، ہم ان سے کوئی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک تو ان کا گھر لے لیا ان لوگوں نے، لینڈ بھی لے لیا، سب کچھ بھی لے لیا. اب جو لبریشن کے لیے لوگ اٹھے، جو موومنٹ چلانے کے لیے آرگنائزیشن فائٹ کر رہے ہیں، اب ان کا نام لگا دیجیے وہ ٹیررسٹ ہیں. کیا بات ہے جی. تو یہ ٹیررسٹ کا ایک ٹیگ لگ گیا ان کے ساتھ، اور اس ٹیگ کو صاف ہونے میں یا کلیئر ہونے میں 10 سال لگے. 1974 میں جا کے پھر یو این نے، اچھا یو ایس اور اسرائیل نے نہیں، یو این نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے یا اپنے لینڈ کی آزادی کے لیے ایک لبریشن موومنٹ چلا رہے ہیں، اور ان کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چلے شکر ہے کسی نے تو ان کے حق میں بولا. تو مجھے بتائیے کون سی ایسی مسلم کنٹری ہے جنہوں نے اسرائیل کو پہلی دفعہ مانا کہ واقعی میں وہ ایک کنٹری ہے؟ مسلم ورلڈ کی اگر آپ بات کریں نا تو ان کے پڑوسیوں نے، ایجپٹ. اچھا، ان 1979 ایجپٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ جو پہلے اسرائیل ہے ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے کنٹری. تو ایجپٹ ور دا فرسٹ موورز ان اسلامک ورلڈ. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا. تو ویسے تو یو ایس نے بھی بہت پہلے ایکسیپٹ کیا تھا، اینڈ ون آف دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. لیکن مسلم ورلڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایجپٹ نے سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے کہ اس ٹائم کے جو ایجپٹ کے پرائم منسٹر تھے ان کو نوبل پرائز تک دیا گیا. اچھا، یس، کہ آپ پیس میں کریں، آپ نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے. تو ایجپٹ کو ایون کہ اس کے پرائم منسٹر کو نوبل پرائز تک دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جو بڑی افسوسناک ہے کہ جب ان کو نوبل پرائز مل گیا اور یہ موومنٹ ایکسیپٹ ہوگی تو ایکسٹریمسٹ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، آرگنائزیشن موجود ہوتی ہیں، لوگوں کے کانسیپٹس ہوتے ہیں، لوگ اپنے ہی ملک کے اندر کانفلکٹ رکھتے ہیں دوسرے لوگوں سے. یہ کافی زیادہ بیک لیش ملا اس ٹائم کے پرائم منسٹر کو ایجپٹ کے، اور افسوس کے ساتھ ان کو اسیسینیٹ ان کے اپنے ہی لوگوں نے کر دیا کہ ہاؤ کین یو ایون ریکگنائز اسرائیل، آپ اسرائیل کو کیسے ریکگنائز کر سکتے ہیں. ایسی بات اس کانفلکٹ کی بنیاد پر، اس آپ کہہ سکتے ہو کہ تھاٹ آف اوپینین کی بنیاد پر ان کو اسیسینیٹ کروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، جو کہ بڑا افسوسناک واقعہ بھی تھا. کیا فلسطین اور اسرائیل نے کبھی ٹیبل ٹاک کیا کہ کوئی معاہدہ ہم نکالیں، کوئی سولوشن نکالیں، یا کبھی کوئی ڈسکشن سے بھی ان کو انہوں نے سولوشن نکالنے کی کوشش کی، یا اسٹارٹ سے وار چلتی آ رہی ہے، ابھی بھی وار چلے گی؟ 1992 کے اندر ایک بڑے اچھے پرائم منسٹر مل گئے تھے اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی ایل او کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانیں گے، ہم ان کو ایک لبریشن موومنٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں جو کہ فلسطینیوں کے لیے، اس ٹائم کے جو سٹیزنز تھے فلسطین کے، ان کی لبریشن کے لیے، ان کے فریڈم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو یہاں سے بھی فلسطین کی طرف سے بھی ایک فرینڈلی ہاتھ یا ایک فرینڈلی ہینڈ شیک گیا، اور انہوں نے اسرائیل کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو آفیشیلی ایک اسٹیٹ ماننے کو اب تیار ہو گئے. مطلب یہ بہت اچھی اچیومنٹ تھی، بہت اچھا اسٹیپ تھا. تو اس کا کوئی کنکلوژن نکلا کہ کوئی پروسیڈنگ ہوئی، یا بس ایسی بات کر کے سب خاموش ہو گئے تھے؟
اب جب دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا, یا دونوں آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹیریٹریز نے, کیونکہ ابھی تو کانسیپٹ وہ کنٹری والا پراپر آ ہی نہیں رہا تھا, جب دونوں ٹیریٹریز نے دونوں ٹیریٹریز نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا تو 1992 میں آسلو اکارڈ کے نام سے ایک آپ کہہ سکتے ایگریمنٹ بھی کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, جس کا الٹیمیٹلی فائدہ دونوں کنٹریز کو ہونا تھا, کیونکہ وہ دونوں اپنا اپنا لینڈ ڈیفائن کر کے پیسفلی اب رہنے جا رہی تھیں, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ گورنمنٹ بھی پیلسٹائن نے اسٹیبلش کر لی تھی اس ٹائم پہ. اچھا, اب یہ جو پیس ٹاکس ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ چیزیں بہت اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, اور دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ تقریباً اس بات پہ خوش تھیں. اس ٹائم کے جو پی ایم تھے پیلسٹائن کے وہ یاسر عرفات تھے, اور دوسری طرف جو اسرائیل میں تھے ان کا نام آئے گیس رابین یا رابن, ان کو سیکنڈ نیم تھا ان کا, میں نام بھول رہا ہوں. لیکن اس ٹائم پہ یہ چیز آ رہی تھی کہ بڑی کسی حد تک یا کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں سیٹل ہونے جا رہی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایکسٹریمسٹ گروپ, میں دوبارہ سے لفظ استعمال کروں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ایسی بات ہے. جب اب یہاں پہ جو ایشو کریٹ کیا گیا وہ کیا گیا جیوز کی طرف سے, جیوز نے دیکھا کہ یہ تو کانفلکٹ ہی ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو جو جیوز ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے اپنے ہی پی ایم کو ایسیسینیٹ کروا دیا. مطلب خود جیوز ہی نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی کانفلکٹ ختم ہو. جیوز کا یہ کلیم تھا کہ یہ ہمارا لینڈ ہے, ہمارے اینسسٹرز کا لینڈ ہے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے, ان کی بہت بڑی فلاسفی ہے, وہ میں ایکسپلین ابھی نہیں کر سکتا, تو وہ یہاں پہ ہم آئے تھے اور یہ ہمارا لینڈ ہے, یروشلم ہمارا ہے, ہم کسی کو 1 انچ بھی نہیں دیں گے. یہاں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا کہ اور ہم اس لینڈ کے ایک پراپر اونر ہیں. حالانکہ اگر ہسٹری دیکھی جائے تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, لیکن یہ ان کے کلیمز تھے. تو اسی دوران ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کیا چیز ہے حماس, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ٹرم ہے؟ حماس ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ گروپ ہے. کچھ لوگ اس کو ملٹری گروپ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ایکسٹریمسٹ گروپ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ٹیرر گروپ کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں. یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ سوچ ہے اور اپروچ ہے. یہ ایک ایسا گروپ تھا جو آپ کہہ سکتے ہو کہ پیلسٹائن کا ایک تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ گروپ تھا. ٹھیک ہے, جیسے جیوز کے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, اسی طرح پیلسٹائن کا تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ گروپ تھا. اب ان کے اپنے بلیوز ہیں. ان کا بلیو اگر ان کی زبانی سنا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 انچ بھی جیوز کو کیوں دیں, کیونکہ یہ ہماری مدر لینڈ ہے. پیلسٹائن ہماری, فلسطین ہماری مدر لینڈ ہے, ہم 1 انچ بھی کسی کو نہیں دیں گے. جب آپ یہ بات سنتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ ہاں بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اس چیز میں اگر ہم انوسینٹ سویلینس کی کلنگ کو لیں تو پھر دوسری طرف کا کلیم بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک سویلینس کو یا آپ سویلین جیوز کو کیوں مار رہے ہو یا کیوں آپ کر رہے ہو. اب اس کے جواب میں ہمیں ملتا ہے کہ جی اسرائیل بھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا جینوسائڈ کر رہے ہیں, اسرائیل بھی تو پیلسٹینینز کا جینوسائڈ کر رہے ہیں. تو اگر میں پھر بھی اسپیسیفک ہو جاؤں حماس کے ساتھ, تو یہ ایک گروپ ہے جو کہ ایون پی ایل او کو بھی نہیں مانتا. یعنی پی ایل او آپ کو یاد ہوگا, میں نے ذکر کیا تھا کہ پیلسٹائن کی ایک لبریشن آرگنائزیشن تھی, ایک موومنٹ تھی, اس کو بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی بہت لینینٹ ہیں, آپ بھی بہت ماڈرن یا ماڈسٹ قسم کے لوگ ہیں, آپ ان کو اسٹیٹ ہی نہیں مانیں گے, آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ یہ اسٹیٹ ہے. تو یہ جو حماس ہے, انہوں نے کبھی الیکشن کروا کے کوئی پارٹی بنے ہیں یا سے باتیں تھیں ان کی؟ حماس بیسیکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ کے اندر بھی آئے, الیکشنز کے اندر بھی آئے, اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2007 کے اندر ایک پولیٹیکل الیکشنز ہوئے تھے, ایک گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے تھے. آئی گیس 132 سیٹس میں سے 73 سیٹس انہوں نے لی تھی یا 76 سیٹس لی تھیں, اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں, لیکن 73 یا 76 سیٹس انہوں نے 132 میں سے لی تھیں, جو کہ کوئی بہت بڑی کلین سویپ نہیں تھی. اب یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حماس تو گروپ ہے پیلسٹائن کا, لیکن ان کا کانفلکٹ کس سے چل رہا ہے؟ اپنے ہی ایک اور گروپ پی ایل او کے ساتھ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا ہوا فتح پارٹی رکھا ہوا. سو 2 پارٹیز تھیں, ایک فتح پارٹی تھی اور دوسری حماس تھی. ان دونوں کے آپس میں ڈیموکریٹو آپ کہہ سکتے ہو الیکشنز ہوئے, جس میں حماس نے سیٹس حاصل کر لیں اور وہ جیت گئے. لیکن فتح نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا جی. اب اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا فیوچر میں کہ ایک سول وار شروع ہوگی, یعنی پیلسٹینینز نے آپس میں ہی لڑائی شروع کر دی کہ یہ گروپ ٹھیک ہے یا وہ گروپ ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں گروپس کے اپنے اپنے سپورٹرز تھے. ان دونوں نے فائٹ شروع کر دی اور ایک سول وار کا آغاز ہو گیا پیلسٹائن کے اندر ہی. مطلب جیوز تو مار ہی نہیں, آپس میں بھی لڑائی شروع ہو گئی. اب تو یہ بھی اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں گروپ ساتھ رہتے ہیں یا اس اتنے کانفلکٹ میں یہ علیحدہ ہیں یا اپنی ٹیریٹریز بنائی ہوئی ہیں.
تو میں پروڈکشن ٹیم سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ لوگ ایک جو کرنٹ میپ ہے ابھی اسرائیل پیلسٹائن اس سب کا ایک اسکرین شاٹ یا ایک پکچر میپ کی شو بھی کر دیں. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ جو غزہ ہے ایک غزہ اسٹرپ ہے. اب یہ جو غزہ اسٹرپ ہے یہ اسٹرپ بیسیکلی حماس کے پاس ہے. اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ بولا جاتا ہے یا ویسٹ بینک کا ایریا بولا جاتا ہے جس طرح جیروسلم ہے وہ فتح پارٹی کے پاس ہے. اب جو آپ کا غزہ اسٹرپ ہے ابھی جو نام پاپ اپ ہو رہا ہے جیسے کہ غزہ سے راکٹس فائر ہوئے اسرائیل کے اوپر آئے اور غزہ نے اٹیک کر دیا, ہمیں کہیں وہ فتح گروپ کا نام سننے کو نہیں مل رہا, حماس سننے کو مل رہا ہے. تو بیسیکلی ابھی بھی جو راکٹس فائر ہوئے, جو ابھی انویڈ کیا گیا یا جس طرف سے انویژن آئی ہے اسرائیل کے اندر وہ بھی حماس والی سائڈ سے ہے. اور جو ایک بریوری کی بات ہے کہ وہ صرف راکٹس ہی نہیں فائر کیے گئے بلکہ آن گراؤنڈ بھی انویڈ کیا گیا تھرو اسکائی. مطلب آپ جو آپ کے پیراگلائڈرز ہیں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ تھوڑا امیز ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اٹیک کیا گیا اور اچانک سے اٹیک کیا گیا غزہ کی طرف سے. تھرو اوشن آپ کی طرف اٹیک کیا گیا, آپ کی ہر طرف سے, یعنی کہ ایک انویڈ کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کے اوپر اور یہ غزہ والی اسٹرپ سے کی گئی. دوسری طرف آپ کا ویسٹ بینک آ جاتا ہے جہاں پہ جیروسلم ہے اور وہاں پہ فتح گروپ اسٹرانگ ہے اور یہاں پہ غزہ اسٹرپ میں آپ کا حماس گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہم اسی طرح کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. تو مجھے اکارڈنگ ٹو یو وٹ از دا مین ریزن بیہائنڈ دا کانفلکٹ آف اسرائیل اینڈ فلسطین؟ اگر میں ون ورڈ آنسر دوں, ایکسٹریمسٹ گروپس. ایکسٹریمسٹ گروپ دونوں اسٹیٹس کے اندر یا دونوں, پاکستان تو اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کرتا اسرائیل کو, لیکن میں جسٹ فار ریفرنس کہہ دیتا ہوں یہ دونوں ٹیریٹریز جو ہیں ان میں جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں یہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھتے. یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ سولوشن کی طرف نہ جا سکیں. دیکھیں ایک کانفلکٹ کا ہمیشہ ایک سولوشن ہوتا ہے. ایسی بات ہے آپ ہر چیز کو جنگ سے نہیں جیت سکتے, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ پیلسٹائن ہو. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ تلوار اٹھاؤ گے اور آپ ایک علاقے کو, ایک لینڈ کو فتح کر لیں. آپ کے درمیان جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو آپ ٹیبل ٹاک کے تھرو بینیفٹس کے اوپر, اپنے ملک کے فائدے کے اوپر جو ہے نا وہ ریزالو کرو گے, سالو کرو گے, سم اپ کرو گے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, تو جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں وہ یہ کام نہیں ہونے دیتے. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پی ایم کو اسیسینیٹ کروا دیا گیا جب 1992 والا واقعہ ہوا کہ چیزیں سولوشن کی طرف جا رہی تھیں, اسی ٹائم پہ اسیسینیٹ کروا دیا گیا ایکسٹریمسٹ گروپ کی طرف سے. اب اس کے پیچھے بیک لابی کس ملک کی ہے یا کون انوالو ہے وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کی پالیسی کیا ہے یا وہ کس طرف چل رہا ہے یا وہ کس طرف جا رہا ہے. یہ تو آپ نے ہمیں بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا دی نا کہ بیک گراؤنڈ میں یہ ہو رہا تھا, فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا تھا, اور جو ہسٹری تو جو اس کے مڈل جو پارٹیز وغیرہ ڈیولپ ہو گئی تھی. بٹ میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں, جو کرنٹ کانفلکٹ چل رہے ہیں ان کے بیچ میں, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جو ابھی کرنٹ وار چل رہی ہے نا اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ غزہ کے لوگ جو ہے نا, حماس گروپ آپ کہہ سکتے ہو یا جو بھی, ظاہر اب سارے تو حماس گروپ کے لوگ نہیں ہیں نا, کافی میں بھول رہا ہوں کہ 2 لاکھ یا 20 لاکھ جو ہے وہ لوگ اس چھوٹی سی اسٹرپ کے اندر رہتے ہیں. اٹس دا ورلڈز موسٹ آپ کہہ سکتے ہو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا, دنیا کا سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا. وہاں پہ لینڈ موجود نہیں ہے اس لیے لوگوں کو ہائی رائز بنانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اتنے زیادہ وہاں پہ ایشو ہے پاپولیشن کا. اور یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن ہے. اچھا, اوپن پریزن ہے, یعنی کہ اس کے آس پاس دیکھیں اس کی بیک سائڈ پہ سی ہے جس کے اندر ہر وقت امریکنز اپنی لابی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ایجپٹ ہے, ایجپٹ کا بارڈر کلوز رہتا ہے. فرنٹ پہ آپ کی اسرائیل ہے اور رائٹ سائڈ پہ بھی اسرائیل ہے. اب جب میپ پہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ اسرائیل چاہے گا تو آپ سانس لو گے, اسرائیل چاہے گا تو آپ تک الیکٹریسٹی آئے گی, اسرائیل چاہے گا تو آپ تک کھانا جائے گا, ایڈ جائے گی, کوئی چیز جائے گی. اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا, آپ کے سارے راستے بند کرتا بھی جیسے ہو چکے ہیں. الیکٹریسٹی اور فوڈ اور ایڈ اور یہ سب چیزیں کٹ ہو چکی ہیں. تو اب ہمارے پاس جو ایک امیج بن کے آتی ہے نا وہ یہ بن کے آتی ہے کہ جب اتنا سارا ظلم و ستم ہو رہا ہو اور اتنا زیادہ میسیکر ہو رہا ہو تو کتنا کوئی سپریس کرے گا, مطلب ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں. لمٹ ہوتی ہے. اب غزہ کے لوگوں کی
لمٹ کراس ہو چکی تھی جو کہ کافی سالوں سے ہو چکی تھی, لیکن اب ان کی بس ہو گئی تھی. انہوں نے کہا ڈو اور ڈائی, مطلب یعنی یا تو ہم سر سے اوپر چلے ہاں گیا یا تو ہم مزید ظلم برداشت نہیں کریں, یا تو ہم مریں گے یا ہم لڑیں گے. اچھا, ان شارٹ تو انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا. اب جس طرح انہوں نے انویڈ کیا یا اٹیک کیا, اور یہ بھی ایک بڑے اسپیشل اوکیزن کے اوپر کیا, ایک بڑی سیریمنی کے اوپر انہوں نے کیا کہ آج کا جو دن ہوتا ہے, جس دن اٹیک ہوا بیسیکلی اس دن ایک اسرائیل کی بہت بڑی سیریمنی بھی ہوتی ہے, تو اس دن کو انہوں نے یوز کیا اور اس دن انہوں نے اٹیک کیا, اور انہوں نے یہ چیز پروو کی کہ آپ ہمیں مزید دبا کے نہیں رکھ سکتے, جتنا آپ نے ظلم کرنا تھا آپ نے کر لیا, اب یا تو ہم مریں گے یا ہم لڑیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں, یہ کانفلکٹ اچانک سے ہونے کی ریزن جو ہے نا وہ جیو پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب سے امریکہ افغانستان میں سے نکلا یہاں پہ امریکہ کا انفلوئنس دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, چائنا کا انفلوئنس یہاں پہ بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر کولڈ وار میں دیکھا جائے, اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ورلڈ وار دوبارہ سے ہم کر کے بیٹھ جائیں, تو ابھی جو کولڈ وار چل رہی ہے اس کے اندر چائنا اور رشیا ایک بڑی اسٹرانگ پاور بن رہی ہے. اس میں بھی جو چائنا ہے وہ اکنامیکلی بڑی اسٹرانگ بنتی جا رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے, ABC XYZ ریزنس کی وجہ سے چائنا بہت اوپر آ رہی ہے, پاپ اپ کر رہی ہے, جو کہ امریکہ کو یا امریکہ کو کبھی بھی ہضم نہیں ہونے والی اور نہ ہو رہی ہے. اب چائنا کے پاس پورا پلے گراؤنڈ آ گیا. افغانستان میں سے امریکہ کا US کا نکلنے کی وجہ سے اس کے پاس ایک پلینگ گراؤنڈ بہت بڑا آ گیا, اور وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ دوبارہ سے امریکنز آ جائیں, دوبارہ سے وہ اپنی لابی کریں, کیونکہ یہاں پہ آئیں گے, ان کی ملٹری بیسز آئیں گی تو یہاں پہ لابینگ ہوگی اور اس ریجن کو انسٹیبل رکھا جائے گا. دیکھیں کافی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو یہ ریجن سارا بن رہا ہے, جو ایشیا کا ریجن بن رہا ہے, یہ بڑا ڈی اسٹیبل تھا. کبھی ٹیررزم کا مسئلہ, کبھی یہ وار, کبھی وہ وار, کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی افغانستان میں کیوس بنا ہوتا ہے, پرائس فلکچویشنز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب سے وہ نکلا ہے, یعنی کہ US جب سے نکلا ہے افغانستان میں سے, تو ہم نے اسٹیبلٹی دیکھی ہے اس ریجن کے اندر, جس میں سب سے بڑا ہاتھ چائنا کا ہے. چائنا ہر ایک کنٹری کو آپس میں دوستی کروانے پہ لگا ہوا ہے. چائنا نے, یعنی کہ آپ خود امیجن کریں, ایران اور سعودیہ, یعنی سعودی عرب اور ایران, ان کے آپس میں کلیش ختم کرانے میں چائنا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اس خطے کے اندر, اس باؤنڈری کے اندر, اس ٹیریٹری کے اندر بہت بڑا کانفلکٹ ریزالو کروا دیا عرب کا اور ایران کا. اچھا ٹھیک ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جیو پولیٹکس کی وجہ سے ایک دفعہ دوبارہ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرلائز قسم کا بیہیویئر شو کیا گیا ہے. ایک وار والی سچویشن, ایک کانفلکٹ والی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے, تاکہ دوبارہ سے ملٹری بیسز کو واپس عرب ریجن والی سائڈ پہ یا مڈل ایسٹ والی سائڈ پہ لے آیا جائے امریکہ بہادر کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور دوبارہ سے وہ اس ریجن کے اوپر نظر رکھیں یا کنٹرول کریں یا لابینگ کریں. تو دو ریزنز میں نے آپ کو بتا دیں. ایک تو جینون ریزن تھی, جو کہ بلکہ دونوں جینون ریزنز ہیں. ایک تھوڑی ہڈن ہے, جو جیو پولیٹکس جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے, اور ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ بس ہو گئی تھی حماس کی بھی, غزہ کے لوگوں کی بھی, مظلوم لوگوں کی بھی, سویلینز کی بس ہو گئی تھی. اس لیے انہوں نے, آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں کہ نہتے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کسی نے پتھر پکڑا ہوا, کسی نے ایک اسٹک پکڑی ہوئی ہے, کسی نے مطلب چھوٹی موٹی کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے, اور وہ جا کے بس دے آر وانٹڈ ٹو فائٹ. ان کی بس ہوگی, وہ تھک گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی مین ریزن ابھی چلی ہے, کاز بنی ہے کرنٹ کانفلکٹ, کرنٹ وار کی جو وجہ ہے وہ یہ دو مین مطلب انہیں اتنا تنگ کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں یا بس ہم کریں گے یا مریں گے اس ٹائم. ایسے ہی ہے. تو ایک کانفلکٹ جو اتنے عرصے سے چلتا آ رہا ہے, اتنے سالوں سے چل رہا ہے, جو کہ کچھ سالوں سے نہیں بلکہ کئی 100 سالوں سے چل رہا ہے, تو اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب ہمیں کسی سلوشن پہ آنا چاہیے نا, کسی کنکلوژن پہ آنا چاہیے نا, کہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے تو اب رکنا بھی تو چاہیے نا. تو آپ کا کیا اس میں آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, یا اکارڈنگ ٹو یو وٹ ول بی دا سلوشن ٹو اینڈ دس وار, اور دونوں کنٹریز یا پوری دنیا پیسفلی رہے؟ دیکھیں, جو وار ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہوتی. ایسی بات ہی ہے. وار ہمیشہ اکانومی کو ڈیمیج کرتی ہے, سویلینز کو تنگ کرتی ہے, اس ملک کو 5-10 سال پیچھے لے جاتی ہے. وار کبھی بھی کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتی. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں نہیں ہوتی, کم از کم ہم نے اپنے پاسٹ میں دیکھ لیا کہ وار ناٹ فرینڈلی تھنگس. ٹھیک ہے. صحیح بات. جو اس دنیا کی سپر پاورز کلیم کرتی ہیں خود کو, جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں یا جو اپنے آپ کو ویٹو پاور کے اندر سمجھتے ہیں, ان کو یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ وار ہمیں کسی طرف لے کے نہیں جائے. وار از ناٹ دا سولوشن.
ان کو کہیں نہ کہیں بینیفٹ دے سکتی ہے, لیکن عام سویلینز کو نہیں دے سکتی. اب اسرائیل اور پیلسٹائن ان دونوں کے ایکسٹریمسٹ گروپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف وار کے تھرو ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہی اسرائیل کا کوئی فائدہ ہونا ہے نہ پیلسٹائن کا ہونا ہے. تو اب یہ آئیں ٹیبل ٹاک کے اوپر, ٹھیک ہے, جو کہ ناممکن چیز نہیں ہے. آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں, دوسری سائڈ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں, اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثالثی کا کردار, یا اس کے درمیان میں ایک ریفری کا کردار, یا اس کے درمیان میں ایک کانفلکٹس ریزالور کا جو کردار ہے, وہ کوئی تھرڈ کنٹری یا یو این خود آ جائے, وہ بیٹھے اور بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کروائے اور ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں کہ یہ جو باؤنڈری ہے یہ اسرائیل کی ہے, یہ باؤنڈری پیلسٹائن کی ہے, اور پھر وہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو ریکگنائز بھی کر لیں. میرے نزدیک اب جیسے کہ غازہ یا حماس کی ایک اسٹریٹجی ہے یا ان کی ایک سوچ ہے, وہ بہت مشکل ہے. اسرائیل کو آپ ایک سیٹلڈ کنٹری کو جو اتنا پاورفل بھی ہو چکا ہے, اس کو آپ صرف ایک گروپ کے تھرو یا کچھ لوگوں کے تھرو بھگا نہیں سکتے, ایسی بات نہیں بھگا سکتے. ہاں, آپ ایک سیٹلمنٹ کر سکتے ہو, اور وہ سیٹلمنٹ جب ہوگی تب ہی جا کے کوئی سولوشن نکلے گا. آلدو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو اسرائیل نے کیا وہ غلط کیا, کوئی اس کے فیور میں ہم بات نہیں کر رہے, نہ ہی ہم اسرائیلیوں کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چیزیں جس نہج پہ آ گئی ہیں, جس آپ کہہ سکتے ہو کہ باؤنڈری پر آ گئی ہیں, ایج پر آ گئی ہیں, اس میں اب اس وار کو روکنے کے لیے مجبوری بن گئی ہے کہ فورن پاورز آئیں. ایون کہ جیسے شاید آپ نے بھی سنا ہو, یعنی قطر نے ایک فرسٹ اسٹیپ اٹھایا, اس نے کہا کہ جی ہم اس چیز کو ریزالو کریں گے, ہمیں موقع دیا جائے. نائس, یہ بہت اچھی بات ہے کہ قطر اگر پیس ٹاکس کرواتا ہے, دونوں جو پارٹیز ہیں نا, دونوں کنٹریز ہیں, ان کو تھوڑا سا لینینٹ ہونا پڑے گا. ایسی بات ہے, تھوڑا سا ان کو چیزوں کو ریزالو کرنے کی طرف آنا پڑے گا. جب تک اور ٹیریٹریز ڈیفائن کرنی پڑے گی تو کبھی بھی سولوشن نہیں نکل کے آئے گا. اور تھرڈ کسی پارٹی کو, تھرڈ پاور کو انوالو ہونا پڑے گا, اور جب وہ انوالو ہوگی تب ہی جا کے ایک پراپر سولوشن نکلے گا, اور وہ سولوشن شاید 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا. ٹھیک ہے, جس سے ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکیں گے, ایٹ لاسٹ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ناؤ پیلسٹائن از ان پیس. نہیں تو نہ فلسطین کو کچھ ملنا ہے اور نہ ہی اسرائیل کو کوئی ملنا ہے. اسرائیل تو اپنی بدماشی کے تھرو یا اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی بیک کی وجہ سے جو ہے وہ گئے بگائے ظلم کرتا رہے گا, لیکن فلسطینی بیچارے وہ ظلم نہیں کر سکتے. ہوتی ہے نا کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا کریں گے. دیکھیں ابھی لمٹ کراس ہوگی نا, بہت زیادہ ابھی لمٹ کراس ہوگی کہ ایک بچے کی تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ہی واز ڈرنکنگ ملک اینڈ ہیونگ اے اسٹون ان ہز ہینڈ, مطلب ہی وانٹ ٹو فائٹ. اس بچے کا جذبہ تھا کہ میں لڑوں گا یا میں مروں گا. مطلب اس بچے کو کیا پتا ہے, ایک 5 سال 6 سال کے بچے کو کیا پتا ہے زندگی موت کیا ہوتی ہے, یا لڑنا کیا ہوتا ہے, یا جنگ کیا ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر وہ جذبہ تھا. یعنی کہ اتنی نفرت ہو چکی ہے جوز کے خلاف اور اسرائیلی کی پیلسٹائنس کے خلاف, پیلسٹائن کی اسرائیلیوں کے خلاف اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ اب سولوشن صرف یہی ہے کہ ان کی باؤنڈریز ڈیفائن کی جائیں اور ان کو ان کی باؤنڈریز کے اندر رکھا جائے, اور یو این خود اس چیز کی ذمہ داری لے. اور جہاں تک بات آ جاتی ہے یروشلم کی, وہاں پہ جو ایک یونائٹڈ نیشنز نے پہلے بھی سولوشن دیا تھا کہ وہ انٹرنیشنل فورسز کنٹرول کریں, یو این کی اپنی فورسز جائیں, اور یو این کی اپنی فورسز اس مقدس مقام کو, جس کے اندر کرسچنس کی بھی ہولی پلیسز ہیں, جوز کی ہولی پلیسز ہیں, مسلمانوں کی ہولی پلیسز ہیں, مسجد اقصیٰ ہے, ان سب کو انٹرنیشنل سیکیورٹی جو ہے نا وہ مانیٹر کرے, تاکہ خدا نخواستہ دوبارہ سے کبھی کوئی اس طرح کا کانفلکٹ نہ پیدا ہو سکے. ایسی بات ہے جب 2 لوگوں کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے, اب وہ کسی سولوشن کی طرف نہیں آ رہے, تو کسی تیسرے کو تو انوالو ہونا پڑے گا, اور ان کو ان دونوں کی لڑائی یا ان دونوں کو الگ کرنا پڑے گا کہ بھائی اب لڑائی ختم کرو, لیٹس کم ٹو سولوشن. اب یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, اس سولوشن پہ آپ لگاؤ, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لڑنا نہیں ہے. بٹ جو لڑائی, جو تیسرا بندہ آئے گا, اس کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس ایگریمنٹ کو بریک کرے تو وہ اسی ٹائم آئے اور اس ٹائم بتا سکے بھائی یہ آپ کی باؤنڈری تھی, واپس آپ اس باؤنڈری میں جاؤ. تو اب اسی اچھی سوچ کے ساتھ اور اسی ایک کنکلوژن کے ساتھ جو ہم اس پوڈ کاسٹ کی نکالی ہم نے, ہماری امید ہے کہ جو فلسطین اور اسرائیل کی وار ہے اس کا اینڈ ہو, اور دونوں کنٹریز پیسفلی ایک طرح سے رہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل غلط ہے, فلسطین غلط ہے, جو غلط ہے وہ سب کے سامنے ہے, بٹ ہمیں کنکلوژن کی طرف آنا چاہیے جو کہ ہمیں سعد بھائی نے بھی بتایا.
ہمیں اس کنکلوژن کی طرف آنا پڑے گا. اب یہ ہماری مجبوری آپ لوگ کہیں جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وی وش, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ وی وش اینڈ وی پرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو ایسی بات ہی ہے محفوظ رکھے, آمین. عام سویلینز کو محفوظ رکھے, جن بیچارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, جو سویلینز کا کوئی قصور نہیں ہے جنگ کے اندر, ان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. بہت دل بھی دکھتا ہے جب ہم اپنے ان بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ٹیریبل قسم کی, کتنی بری کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک بچے کی اگزامپل دے رہے تھے, اب اس بچے کو کیا پتا وار کیا ہوتی ہے, اس کو کیا ایک ہاتھ میں دودھ لے کے اور ایک ہاتھ میں جس عمر میں اس بچے نے پین پکڑنا تھا یا قلم پکڑنا تھا یا پینسل پکڑنی تھی اور اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا تھا, اپنی کوئی اسٹڈیز کرنی تھی, اس ٹائم پہ وہ بیچارہ وار کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس چیز کو ہم ختم کریں, ان چیزوں کو اینڈ کرنے کی طرف آئیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اور جو ہمارا کانفلکٹ ہے, جو کہ کشمیر کا کانفلکٹ ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کانفلکٹ ہے. یو این کو یا سپر پاورز کو اس کے اندر آنا چاہیے, اس کانفلکٹ کو بھی ختم کرنا چاہیے. جتنے بھی کانفلکٹس ہیں ان کو ختم کریں اور دنیا کو پیس کی طرف لائیں, کیونکہ ہر چیز کا سولوشن ٹیبل ٹاک کے اوپر ہے, پیس کے اوپر ہے, انسٹیڈ آف کہ ہم وار کے ساتھ ہر چیز کو لے کے چلیں. کیونکہ وار تبھی آتی ہے جب ظلم بے تحاشا ہو جاتا ہے, اور جب ظلم بے تحاشا ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے اندر بغاوت آ جاتی ہے. لوگ جب بغاوت کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ اچھے یا برے کی فرق نہیں رکھ سکتے, وہ اچھے اور برے میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کرتے. وہ پھر اپنے سوچ میں جو ان کے رائٹ ہوتا ہے, جو اپنی ان کی تھنکنگ میں ٹھیک ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے, صرف اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. ہم نے اس مقام تک نہیں پہنچنا کہ ہم کچھ بھی کر گزریں اور کسی کا بھی کوئی بھی نقصان ہو جائے. ہم نے سویلینز کی جانوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے مسلم بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے, فلسطینیوں کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے کشمیریوں کو بھی دیکھنا ہے. اور ہم اگین ہم اپنے چلیں پلیٹ فارم سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ بار بار میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یو این کو ان کانفلکٹس کے درمیان میں جو دنیا میں ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں اسٹیپ ان ہونا پڑے گا اور اپنا رول, اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تب ہی ہمارے جتنے بھی کانفلکٹس ورلڈ وائڈ چلتے رہتے ہیں ان کا سولوشن ہو سکے گا. ایسی بات ہی ہے, بیکاز ایک آپ نے چیز بنائی ہوئی ہے سلیوشن کے لیے, آپ نے بنائی ہوئی چیز کہ جو مانیٹر کرے ان کو ہی اسٹیپ ان ہونا پڑے گا اور ان ہی کو یہ ساری چیزیں روکنی پڑیں گی. سو لیٹس کم ٹو کنکلوژن جو کہ سعد بھائی نے ہمیں بتا دی. اب ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں ایک اچھی بات کر کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک درخت اگر اکڑ کر رہتا ہے تو وہ ہوا تیز آتی ہے اور گر جاتا ہے, اور اگر وہی درخت جھک کے رہے گا تو اس پہ اور پھل آتا ہے. تو یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے. تو ہم سب کو دیجیے تب تک کے لیے آپ لوگ اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ آپ کا خیال رکھے اور ہمارے لیے بہت دعا کریے گا, اور فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اللہ حافظ.